أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے اور جنہوں نے کفر کیا ان کے بعض بعض کے اولیاء ہیں. اگر تم اس فعل کو نہیں کرو گے تو ہو جائے گا فتنہ زمین میں اور ایک بڑا فساد. اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی وہ لوگ مومن ہیں حقاً، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے. جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ وہ تم میں سے ہیں، اور اہل الرحام ان کے بعض زیادہ قریب ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ ہر چیز کا علیم ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. روحانی اصولوں میں سے ایک اصول مومن کو مومن کا ولی بننا. یہ وہ فعل ہے اگر وہ مومن نہیں کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. کافر کافر کا ولی بن کر زمین میں فساد کرتا ہے. اس لیے مومن ہونے کا حقاً مومن کا تقاضا ہے کہ مومن مومن کا ولی بن کر کفر کے مقابلے پر آئے. الا تفعلوا، یہ اس حالت کا ذکر ہے جس کا نتیجہ یہ بتایا کہ زمین میں فتنہ و فساد کبیر ہوگا. یعنی جب مسلمان مومن جو اسلام لے آئے اس کو دکھ دیا جائے تو اس سے فتنہ ہوگا، اس سے فساد ہوگا. اس لیے فرمایا اگر تم اس فعل کو نہیں کرو گے تو یہ فساد بڑھتا چلا جائے گا. آج مسلمانوں کو پہلے ملکوں کے نام پر الگ الگ کیا گیا، تقسیم کیا گیا، پھر صرف اپنے ملک کے مفادات کو ترجیح دے کر آپس میں رقابتیں ڈالی گئیں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کا ولی بن کر اس کی مدد کو پہنچے. اس فعل کو آج دنیا کے مسلمانوں نے چھوڑا ہوا ہے جس کے نتیجے میں فساد ظہور پذیر ہے. دین اسلام دین رحمت ہے. رحمت فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے. دنیا کے ہر فساد اور مصیبت کا حل مومن کے فعل سے ہے، مومن کے عمل سے ہے. وہ فعل وہ عمل کیا ہے؟ تبلیغ، ہجرت اور جہاد. اسی سے رضوان اللہ مل جاتی ہے. تبلیغ اللہ کے دین کو پیش کرنا ہر سطح پر، اور ہجرت کفار کی غلامی کو قبول نہ کرنا، اور جہاد دنیا کو ظالموں کے شر سے نجات دلانا. وہی جہاد انسانیت پر رحمت ہوتا ہے. جہاد کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے. تبلیغ اسلام کا ایک بڑا مقصد انسانوں کو اللہ کا خلیفہ بنانا ہے. اللہ کا خلیفہ اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کا بندہ نہ بنے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لازمی ہے. کوئی چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑے نبی کا امتی ہو، اگر وہ حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں جوڑتا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ بندہ نہیں بن سکتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تمام انبیاء کا جامع ہے۔ آپ پر ایمان لانا تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، اور آپ کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ اس کا شعور دوسری قوموں کو دینا، اس لیے تبلیغ اسلام کے نتیجے میں فرقان کا عمل ہو جاتا ہے کہ کون کافر ہے اور کون بندہ بننے والا ہے۔ پھر ہجرت کافر کی غلامی کو قبول نہ کرنے کا نام ہے، ان سے الگ ہو جانا۔ ہدایت اور گمراہی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، گمراہی حیوانیت کے مترادف ہے۔ حیوان انسان کے قبضے میں رہنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی حیوان نادانی سے انسان کے قبضے میں رہنا نہیں چاہتا تو انسان مار کے سختی کے ساتھ اس کو اپنے قبضے میں لاتا ہے، اور وہ پھر بھی شریر رہے تو پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کفار سرکشی کرتے ہیں تو اس کو جہاد کر کے مسلمان اپنے قبضے میں لاتے ہیں۔ اسی میں ان کی ارتقاء کا راز ہے، ورنہ وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قانون فطرت ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اولو الارحام، ارحام وہ جگہ ہے جہاں حیات موجود ہو، جہاں زندگی پروان چڑھتی ہو، جہاں رحم ہو۔ رحمت کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں۔ رحمت حیات کو پروان چڑھانا، رحمت کی ضد فساد کو کہا۔ اولو الارحام جس طرح جسمانی رشتے ہیں اس طرح روحانی رشتے ہیں۔ یہ روحانی رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی روح کو حمل کرنے سے بنتے ہیں۔ جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو حمل کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کام کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو ان کا رشتہ، ان کا روحانی رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے قائم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے عمل سے اپنے درجات کو بڑھاتے ہیں، وہی اولو الارحام ہیں۔ خود ابو الہول نے یہ نکتہ سکھایا مجھ کو، وہ ابو الہول کہ ہے صاحب اسرار قدیم، دفتن جس سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے وہ قوت کے حریف اس کی نہیں عقل حکیم۔ ہر زمانے میں دیگر گو ہے طبیعت اس کی، کبھی شمشیر محمد ہے کبھی چوب کلیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔